ہمارے YouTube چینل ختم نبوت فیتھ پر آنے والے تمام مہمانان گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف قبائل کا دورہ اور اس سے متعلق معلومات آپ احباب سے آج شیئر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے تھے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ان میلوں میں سے عکاظ جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، اور مجنہ اور ذوالمجاز کا نام مورخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ قبائل عرب میں سے بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرا، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نظر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عزرہ اور ہزارمہ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔ مفروق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیتیں پڑھیں، کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کا حق خدمت بجا لاؤ، اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلہ کے رؤسا مفروق، مسنی اور ہانی بن قبسیہ تھے، اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفعتاً چھوڑ دینا زود اعتقادی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسرا کے زیر اثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سن کر کہنے لگا، یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر تمہارا دین اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب خدا کے ہاتھ ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کا اماجگا بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ میں آئے، ہم کو یہ غرض نہیں ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ستائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سو اتفاق یہ کہ
جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، سب قریش کے رؤسا تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدیاں پڑ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت کو دیکھ کر یہ لوگ جادوگر کہتے، دعوی نبوت کو سن کر مجنون کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے گول باندھ کر چلتے، نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن اور قرآن کے لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور مجمع میں جا کر کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی پوجا چھوڑ دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی شغل میں رہتے تھے، ان کے نام جیسا کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، سائب بن سیفی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، ابن الاسدہ حزلی، حکم بن ابی العاص، عدی بن حمراہ۔ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں اکثر صاحب جاہ و اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا وہ نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں بارغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدا میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب بات یہ ہے
کہ اس کے مقابلہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ سکرات زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر سکے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے تھے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ شتر سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں مدینہ منورہ اور انصار کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو علم میں نے آپ سے بیان کیا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کے پیغام کو خود سن کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے عام کریں۔ ناظرین گرامی، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اور اس چھوٹی سی کاوش سے ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے بچوں کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ پاک کے حضور بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کی پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب، رکاوٹیں اور وبائیں دور فرما کر ایمان پر قائم صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔